پہلے فیز میں ہم نے سٹی کے جو روڈز ہیں ہمارے، ہم نے کوئی 3 روڈوں کا ٹینڈر کیے، بدقسمتی سے ان کے اوپر کچھ ہمارے جمعیت کے دوست ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ سٹے لے کے رکھا ہوا ہے، کچھ ٹھیکیداروں کے ایشوز تھے۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ماضی میں ٹانگ کو پیرس بنانے کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ٹانگ کی حالت اب بھی بہت ابتر ہے، گزرتے دنوں کے ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، پانی کے اوپر بھی آپ کو میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم پوری طرح سے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے حلقہ جٹاتر کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ زمینیں غیر آباد ہیں، وہاں پہ ایک بہارا بند ہے ہمارا اور ایک پروانہ گٹا ہے، ان دونوں کے PC1 میں نے تیار کروا دی ہیں اور وہ انشاءاللہ بہت جلد علی خان کے پاس ہم منظوری کے لیے بھیج رہے ہیں، جو کہ اس لنگر بھائی قبرستان کی 4 دیواری اور راستے کا جو کام ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کا ٹینڈر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ ٹانگ ڈسٹرکٹ ایک انتہائی پسماندہ اور دور دراز ضلع ہے اور ماضی میں ہمیشہ اس ضلع کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ میں بغیر کسی توقف کے آتا ہوں اپنے مہمان کی جانب، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہماری مہمان شخصیت ہیں ان کا نام ہے فرحان حکیم، جو علی امین گنڈاپور کے اور PRTI کے فوکل پرسن ہیں اور ٹانک میں مختلف ترقیاتی کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ اس وقت ان کا ٹارگٹ کیا ہے اور وہ ٹانک میں کس نوعیت کے کاموں کو فوکس کر رہے ہیں۔ تو جناب فرحان حکیم صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہمیں ٹائم دیا، تو ہمیں بتائیں کہ اس وقت ٹانک کے کن کن مسائل کو آپ حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں عرفان مغل صاحب آپ کا اور پوری آپ کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ عرفان بھائی، ٹانگ کے مسائل کا تو آپ کو بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ جو ہمارے ٹانگ کے جب سے میں نے یہ 3 مہینے ہوئے ہیں مجھے فوکل پرسن بنے ہوئے، اور سب سے جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پانی کا بہت بڑا ایشو ہے ٹانگ میں، روڈز نہیں ہیں اور روڈز ہو گئے، پانی ہو گیا، اس کے علاوہ ایگریکلچر کی ہماری کافی ساری لینڈ ہے جو غیر آباد پڑی ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اور باقی بھی دیگر کافی بڑے بڑے مسائل کو ہم نے جو بنیادی مسائل جو ہیں وہ پانی اور روڈز کے اوپر ہم نے فوکس کیا، فٹ پاتھیں، گلیاں، ان چیز کے اوپر، اور الحمدللہ اس کے اوپر کافی حد تک ہم لوگوں نے ابھی کام اپنا شروع کر دی ہے۔ پانی کی اسکیمیں جو ہماری ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کے ٹینڈرنگ کر رہے ہیں، کوئی ہماری 30 کروڑ کی وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں اسکیمیں دی تھی، اس پہ انشاءاللہ جو 14.5-15 کروڑ کا ٹینڈر ہمارے ہیں وہ عنقریب 15-20 دن میں ہمارے لگ رہے ہیں، جس سے ہمارے جو سٹی کے پانی کا ایشو ہے اور جو ہمارے دیہاتوں کے پانی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس پہ کافی حد تک ہم قابو پا لیں گے۔ اس کے علاوہ بیوٹیفیکیشن فنڈ ہے ہمارا 70 کروڑ کا، آپ کو پتہ ہے ہمیں بیوٹیفیکیشن فنڈ صوبائی حکومت کی طرف سے علی امین خان گنڈاپور صاحب کی طرف سے ملا ہے، تو اس کو الحمدللہ پہلے فیز میں ہم نے سٹی کے جو روڈز ہیں ہمارے، کیونکہ سٹی میں اگر آپ جائیں تو سٹی کے روڈز کا بہت برا حال ہے، ہم نے کوئی 3 روڈوں کا ٹینڈر کیے، بدقسمتی سے ان کے اوپر کچھ ہمارے جمعیت کے دوست ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ سٹے لے کے رکھا ہوا ہے، کچھ ٹھیکیداروں کے ایشوز تھے، ان جو سٹے کو ختم کرنے کے لیے میں نے ابھی پچھلے ہفتے اپنی الحمدللہ لیگل کمیٹی ایک ہمارے انصاف لائر ونگ ہے اس کو میں نے متحرک کیا ہے، اور 23 تاریخ کو انشاءاللہ ان کے اوپر ہماری پیشی ہے، تو وہ امید ہے کہ ہم ان سٹے کو ختم کر کے بیوٹیفیکیشن فنڈ کے اوپر ہم کام شروع کر گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سننے میں آ رہا تھا کہ جیسے DI خان میں مختلف قبرستان کی 4 دیواریاں قائم کی گئی ہیں، تو کیا ٹانگ میں بھی اس سلسلے میں کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ جی، اس میں عرفان بھائی ہمارا لنگر بھائی قبرستان ہے، ٹانگ سٹی کا سب سے پرانا اور بڑا قدیمی اور بڑا تاریخی قبرستان ہے، اس کی ایک تو 4 دیواری بالکل تھی نہیں، دوسرا وہاں پہ میتوں کو لے کے جانے کے لیے جو راستہ ہے ہمارا وہ راستہ بالکل خراب تھا، تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو بھی بیوٹیفیکیشن فنڈ میں منظور کروا لیا ہے، اور انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر میں خود گیا ہوں، پچھلے ہفتے میں نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے، میں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے ملا ہوں، اور وہاں پہ ہم نے مقامی لوگوں پہ مشتمل ایک انشاءاللہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، جو کہ اس لنگر بھائی قبرستان کی 4 دیواری اور راستے کا جو کام ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کا ٹینڈر کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ہمارا کام شروع ہوگا، اور یہ ٹانگ کی عوام کا بڑا ایک پرانا مطالبہ تھا، کیونکہ ان کو میتیں لے کے جانے میں بڑی تکلیف تھی اور وہاں پہ بڑا مسئلے مسائل تھے، تو انشاءاللہ اس کام کو ہم 1 ہفتے کے اندر ہمارا ٹینڈر ہو رہا ہے، اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ یہ صرف ٹانگ کے قبرستان کی 4 دیواری ہو رہی ہے، سراؤنڈنگ میں کسی اور اس میں ایک اور بھی ہمارا شامل ہے، گرا بلوچ، آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بڑا علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے اور بڑا پسماندہ علاقہ ہے، گرا بلوچ سٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اور اس کا بھی قبرستان ہے، وہاں پہ جنازہ گاہ ہے، تو اس کے بھی قبرستان کی 4 دیواری اور پلس جنازہ گاہ انشاءاللہ وہ بھی اس میں شامل ہے، جو ہماری نیکسٹ ویک ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ جب ٹانگ آئے تھے وزٹ پر، تو انہوں نے ٹانگ میں ایک نئی تحصیل کے قیام کا اعلان کیا تھا، جو ابھی تک صرف اعلان کی حد تک ہے، تو اس پہ بھی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے کہ نہیں؟
بالکل بالکل، اس پہ عرفان بھی ہماری نئی تحصیل کے اوپر ہماری 2 میٹنگ ہو چکی ہیں ڈی سی صاحب کے پاس، ڈسٹرکٹ کمشنر سے، اور انہوں نے جو متعلقہ ادارے ہیں ان اداروں سے اپنی تجاویز بھی مانگی ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے ایک تحصیل کے لیے بنانے کے لیے بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا ہے، اس کو فالو کیا جا رہا ہے، اور لوکل گورنمنٹ ٹی ایم اے ہو گیا، ایڈمنسٹریشن ہماری ہو گئی، وہ پوری طرح اپنا ایک پلان بنا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہماری ٹانگ کی عوام نئی تحصیل کے بارے میں بہت اچھی خبر سنیں گے. اچھا، ایک حال ہی میں کوئی خبر آئی تھی مقامی اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی کہ ٹانگ میں جو بیوٹیفیکیشن فنڈ لگائے جا رہے ہیں اس کا کام معیاری نہیں ہے، تو اس کو چیک اینڈ بیلنس کا بھی آپ لوگوں نے کوئی سلسلہ رکھا ہوا ہے؟ اس کو کس طرح آپ لوگ چیک اینڈ بیلنس؟ بالکل، ہمارا ایک عرفان بھائی لنک روڈ ہمارا بنا تھا، اور لنک روڈ کے والے سے ہماری شکایت آئی تھی، پھر میں نے CNW کا جو ہمارا ایکشن ہے اس کو بھی ہم ملے ہیں، ہم نے وہاں پہ اپنی یوتھ کی اور ISF کے لڑکوں پہ مشتمل ایک کمیٹی اور ساتھ اس کے ساتھ 1-2 انجینئرز بھی انشاءاللہ کر لیے ہیں. تو اب آنے والا جو دن ہیں جو ہمارے کام ہوں گے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے لیے پوری کمیٹی ہوگی، اور تب تک ان ٹھیکیداروں کو ہماری پیمنٹ سے نہیں ہوں گی جب تک وہ کام اپنا پورا نہیں کرتے، چونکہ ابھی کام کافی حد تک رہتا ہے. ابھی رنگ روڈ کے ارد گرد ہم نے ٹائلز بھی لگانی ہے، وہاں پہ ہم نے سولر لائٹس کو بھی تنصیب کرنی ہے، تو ابھی کام آدھا رہتا ہے. جب جیسے ہی یہ کام پورا ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے ایک ادارے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، انشاءاللہ اس ادارے کے پروسیجر کو فالو کیا جائے گا، اور جو جتنے بھی وہاں پہ ہمارے محکمے ہیں ان کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ جو مٹیریل ہے وہ اچھا استعمال ہو تاکہ ہمارے لوگوں کو شکایت. اچھا فرحان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ماضی میں ٹانگ کو پیرس بنانے کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ٹانگ کی حالت اب بھی بہت ابتر ہے، مطلب گزرتے دنوں کے ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، بیوٹیفیکیشن ہے، سڑکوں کی تعمیر ہے، اور دیگر جو بنیادی مسائل ہیں ان کی فراہمی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، مختلف فنڈز آپ کو ملے ہیں، تو کیا آپ ٹانگ کی حالت زار کو بہتر بنانے میں کس حد تک کامیاب ہو جائیں گے؟ اس میں عرفان بھائی اصل چیز ہوتی ہے ویژن. آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، اور اس کے رزلٹ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. میں کوئی بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن جس طرح ہمارے سردار علی امین خان گنڈا پور صاحب، ہمارے فیصل امین خان گنڈا پور صاحب، دونوں بھائی جس طرح سے ٹانک میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم اب جگہ جگہ ٹیمیں بنا رہے ہیں، ہر UC میں پہنچ رہا ہوں، وہاں پہ ہم اپنی ٹیمیں بنا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں الحمدللہ ہماری ٹیم نے جو صوبائی سولرائزیشن مساجد کا ایک پروجیکٹ تھا بہت بڑا 51 مساجد کا، الحمدللہ ہم نے ان 51 مساجد کو پورا کر لیا ہے، اور مزید 60 سے 70 مساجد ہماری منظوری پڑی ہوئی ہیں جس کے اوپر میں نے کمیٹی بنائی، اور وہ میرٹ پہ جا کے ہر ایک سرکل میں جو ہے نا وہ مساجد کو دیکھ رہی ہے، اور وہاں پہ ہم کریں گے. دوسری چیز میں آپ نے جس طرح کہا کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں ہم اپنی محنت کر رہے ہیں. پانی کے اوپر بھی آپ کو میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم پوری طرح سے وہ کر رہے ہیں. ہمارے حلقہ جٹاتر کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ زمینیں غیر آباد ہیں، وہاں پہ ایک بھارا بند ہے ہمارا اور ایک پروانہ گٹا ہے. ان دونوں کے PC1 میں نے تیار کروا لی ہیں، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد علی خان کے پاس ہم منظوری کے لیے بھیج رہے ہیں. اور علی بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو جٹاتر کا ہمارا یہ آبنوشی کا اور آبپاشی دونوں کا مسئلہ ہے اس کو ہم پریورٹی پہ حل کریں گے. مسائل بہت زیادہ ہیں، آپ کو پتہ 30-40 سال سے ٹانگ کے اندر کوئی اس طرح کی لیڈرشپ نہیں آئی، پسماندگی ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وقت لگے گا. لیکن انشاءاللہ میرا مشن بھی ہے اور میرا ایک خواب بھی ہے کہ میں اپنا جو میرا ضلع ہے، جو ٹانگ ہے، جس کا میں آبائی وہ ہوں اور رہنے والا ہوں، اور میں نے اسلام آباد میں ایک اپنا نام بنایا، مقام بنایا، اور میں مشکور ہوں سردار علی امین خان کا کہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا یہاں پہ ٹانگ میں صوبائی حکومت کا، اپنے خان صاحب کا. انشاءاللہ ان 2 سالوں کے اندر جب ہم 2023 کے الیکشن میں جائیں گے تو آپ کو ٹانگ میں انشاءاللہ واضح فرق نظر آئے گا. ناظرین کرام، آپ نے فرحان حکیم کی گفتگو سنی. جیسا کہ معلوم ہے ٹانگ کو لوگوں کے کہ ٹانگ کے بازاروں کی، گلیوں کی، جو قرب و جوار کے علاقے ان کی صورتحال کافی بدتر ہے. سڑکیں نہیں ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. اور انہوں نے یہ آج اعادہ کیا ہے کہ وہ 2023 میں جب ٹانگ کے الیکشن میں PTI جائے گی تو انشاءاللہ یہ ٹانگ پچھلے ٹانگ سے بہتر ہوگا. ہم بھی اسی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اپنے میزبان عرفان مغل کو اور مہمان فرحان حکیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.